آیت نمبر 7، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ عرب کا ایک رویہ یہ تھا، اب عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، عرب کا ایک رویہ یہ تھا کہ جب وراثت کی تقسیم کا مرحلہ آتا تھا، جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تھا اور مال و دولت اس کے ترکے میں رہ جاتا تھا، تو جب اس کی تقسیم کا معاملہ آتا تھا تو اس کی وارث جو ہیں وہ صرف مرد بنتے تھے، کسی عورت کو اس وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا۔ یہ عرب کلچر تھا اس زمانے کا۔ آج کل بھی ایسا ہے، آج کل بھی شاذ و نادر اچھے لوگ ہیں، بلکہ زیادہ تر ایسا ہی ہے کہ بھائی بچی کی تو شادی کر دی نا، جہیز دے دیا، بس ختم، اس کا اب وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے، ابا نے اپنے بیٹی کی تربیت کر دی، بڑا کر دیا، شادی کر دی، گھر میں بس گئی، جا کر کے جہیز دے دیا، سب کچھ۔ اب اگر ابا فوت ہو گئے ہیں تو بڑے بھائی نے بولا بس وہ تو ہماری بہن تو بیائی گئی نا، وہ تو اس کا گھر تو وہ ہے، یہ والا گھر نہیں ہے اس کا، ابا کی جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ آج کل چل رہا ہے، پہلے بھی یہی چلتا رہا کہ جو عورتیں ہوتی تھیں وارث، یعنی بیٹی ہو گئی، بیوہ عورت ہو گئی مرنے والے کی، یا بہن ہو گئی، ان کو جائیداد میں حصہ دیتے ہی نہیں تھے۔ یہ سمجھا جاتا تھا کہ جائیداد تو صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے جائیداد ہوتی نہیں ہے۔ تو اس کانسیپٹ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت مبارکہ میں ایڈریس کر کے ختم کیا۔ اور جو اگلا رکوع ہے سورۃ النساء کا دوسرا رکوع جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مکمل احکام تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، اور نام لے لے کر کہ بیٹی کا اتنا حصہ ہے، باپ کا اتنا حصہ ہے، ماں کا اتنا حصہ ہے، بیوی کا اتنا حصہ ہے، اولاد ہوگی تو یہ حصہ ہے، مطلب ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے بیان کی ہے دوسرے رکوع کے اندر، جو آگے انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم بیان کریں۔ لیکن یہاں پر اختصاراً اللہ تعالیٰ نے فرمایا للرجال نصیب، کہ مردوں کے لیے مما ترک الوالدان والاقربون، جو کچھ چھوڑ کر گئے ہیں ان کے ماں باپ اور رشتہ دار، اس میں سے حصہ ہے مردوں کے لیے۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور جس طرح مردوں کے لیے جو ان کے ماں باپ مر کر چھوڑ کر گئے ہیں یا دوسرے رشتہ دار چھوڑ کر گئے ہیں، مردوں کے لیے حصہ ہے، اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ جس طرح کسی شخص کے ماں یا باپ فوت ہونے پر اس کو وراثت میں حصہ ملتا ہے کسی مرد کو، اسی طرح عورت کو بھی حصہ ملے گا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، ماں باپ اور رشتہ داروں کے مر جانے کے بعد ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے جس طرح مردوں کے لیے حصہ ہے، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ مما قل منہ او کثر، وہ حصہ کم ہو یا زیادہ ہے، دینا پڑے گا۔ تھوڑا سا تو ہے، چھوڑو، دیتے نہیں، دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنا تھوڑا سا مال دے کے کیا فائدہ ہوگا اس کو، تھوڑا سا تو مال بن رہا ہے، اگر نہ بھی دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ سارے بہانے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے۔ مال کم ہو یا زیادہ ہو، جو حصے میں آ رہا ہے اس عورت کے، بیٹی کے، بہن کے، بیوی کے، جتنا بھی حصے میں آ رہا ہے، بھلے وہ کم ہے مال یا زیادہ ہے، جو حصہ ہے وہ اس کو دینا ہی دینا ہے۔ نصیبا مفروضا، یہ تم لوگوں نے نہیں بنائے، یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں، یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، فرض کیے گئے ہیں۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر اور فرض کی گئی ہے